اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمن باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دین کی کسی بات کا مذاق ہنسی کرنا یہ اہل کتاب اپنے ساتھ بھی کرتے تھے، یعنی اپنی تورات اور انجیل کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ بھی یہ، اور خاص طور پہ پھر آگے ذکر ہوا نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے لیے کہ اذان کا مذاق اڑانا۔ اذان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مؤذن کی گردنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت والے دن سب سے اونچی ہوں، وہ بڑے عزت والے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف پکارتے ہیں، اللہ دین کی طرف پکارتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، یاد کراتے ہیں کہ اے ایمان والے اب تیرا دنیا کے کاموں کو توڑ کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا۔ تو اذان کا مذاق کسی صورت میں بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ جو اذان کا مذاق اڑانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت ناپسند فرما رہے ہیں، اور اذان کا ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، اس کو غور سے سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور اس کے بعد جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھیں۔ تو اس کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ کیوں؟ یہ دن میں 5 دفعہ دی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت کو کم کرنا، جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس کی اہمیت کو کم کرنا ہو، تاکہ لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی خاص وقت اور کوئی اہمیت نہ رہے۔ تو ایمان والوں کو بھی اس سے بھی بچنا ہے کہ اذان کا کبھی بھی، یعنی نفع والی چیز کو کبھی بھی، جو آخرت کا نفع دینے والی، اصل تو نفع وہی ہے نا، اس کا کوئی بھی ایسا پہلو نہ ہو جو انسان سے وہ خیر چھن جائے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو تم، حالانکہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ۔ اے اہل کتاب، ہل تنقمون، کیا تم انتقام لیتے ہو؟ کیا تم ہمیں تمہارے دلوں میں ناراضگی ہے ہمارے بارے میں؟ کیا منا، ہم سے، الا ان آمن باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے؟ ہمارا قصور یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہماری طرف، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت تک پہنچی، یعنی کہ قرآن۔ وَأُنزِلَ مِن قبل، اور ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں جو اللہ نے ہم سے پہلے نازل کی ہیں، وہ کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے۔ تو کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابیں، سب کتابوں کو ہم مانتے ہیں، تو یہ ہمارا قصور ہے؟ ان اکثرکم فاسقون، تو اکثریت تمہاری ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی نافرمان ہوتی ہے۔ تمہاری اکثریت اللہ کے نافرمان ہے، تورات کے ہوتے ہوئے، انجیل کے ہوتے ہوئے، اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی تم نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو تمہاری اکثریت ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان نہیں ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اللہ کے نافرمان، یعنی اللہ نے جو اطاعت کی حدود مقرر کی ہے اس سے نکلنے والے ہو تم۔ کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب ان کو بتا دیں، حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تم کو؟ نبے کو، نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو بریکنگ نیوز جس کو کہتے ہیں، جو نئی اور بہت اہم ترین خبر ہے۔ کیا میں بہت اہم بات نہ تمہیں بتاؤں؟ بشرن، جو بدتر ہے، بدترین ہے، من ذالک، اس سے، مثوبتاً عند اللہ، کہ جزا ہو اللہ کے اس کے نزدیک، یعنی میں تمہیں وہ بات بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک بدلے کے حساب سے، یعنی برا ترین بدلہ اور برا ترین مقام کس بات میں ہے، یہ مجھ سے سنو۔ اس بات سے نہ ناراض ہوں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے ہمارا قرآن، ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اصل خبر کیا ہے؟
وہ یہ کہ جو بدترین لوگوں کا مقام کون سا ہوگا، یا بدترین اللہ کے ہاں جن کو بدلہ ملے گا، جزا ملے گی قیامت والے دن، وہ کون ہوں گے؟ من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ قرآن میں جن جن لوگوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کا مقام قیامت والے دن بدترین مقام ہوگا، پہلی بات۔ دوسری، وغضب علیہم، اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جن پہ قوموں پہ اللہ نے بتایا کہ ان پہ میرا غضب ہوا، جن پہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ غضب علیہ، ان کے اوپر ہے، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو یہ وہ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تیسری بات کہ ان کو اللہ نے غضب سے، غصے سے بندر بنا دیا۔ چوتھی بات والخنازیر، اور ان کو خنزیر بنا دیا۔ اللہ اتنا ناراض ہوا، اتنی لعنت ہوئی، اتنا اللہ کو غضب آیا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، فسق کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، ان کو بندر بنا دیا، ان کو خنزیر بنا دیا۔ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ، اور جو بندگی کرتے ہیں شیطان کی۔ عبد ہوتا ہے بندگی کرنا، عبادت کرنا، ماننا کسی کی بات کو، ساری باتیں ماننا۔ وہ طاغوت کی مانتے ہیں، جو اللہ کے سرکش ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، جو شرک سکھاتے ہیں ان کو، جو اللہ کی نافرمانی سکھاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کی، دین کی نافرمانی سکھاتے ہیں۔ تو یہ پانچویں بات ہے۔ تو یہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں اللہ کی چھوڑ کے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بدترین مقام ان کا ہے، کس کا؟ جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جو بندر بن گئے، جو خنزیر بن گئے، اور جو طاغوت کے بندے بن گئے، بجائے اللہ کا بندہ بننے کے شیطان کے اور اپنے نفس کے بندے بن گئے، اپنی من مانی، اپنی مرضی کرنے لگے۔ تو یہ ہیں وہ بدترین لوگ مرتبے کے حساب سے۔ اللہ کو ماننے والے تو بہت بلند درجے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، عمل کرنے والے، ان کے درجے بہت بلند ہے۔ اے اہل کتاب، ذرا اس پہ غور کرو، تمہاری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اولئک شر مکانا، ان کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ جو 5 طرح کے اللہ نے لوگ بتائے ہیں، یہ اصل جو ہدایت کا راستہ ہے اس سے بہت دور نکل گئے، یہ بھٹک گئے، یہ بھٹک گئے۔ جو اللہ نے راستہ بتایا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، تو یہ اس سے سارے بھٹک گئے بہت دور۔ اب ان کی واپسی بہت مشکل ہے، کیوں کہ گمراہی کی انہوں نے حدوں سے ہی آگے نکل گئے، گمراہی کی حدوں سے ہی آگے نکل گئے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، وہی ان کے منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، قالو، کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کلمہ کیا ہے؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ اقرارم باللسان کرتے ہیں، اوپر اوپر سے زبان سے دعوے نعرے ہیں، لیکن دل ان کا ایمان سے خالی ہوتا ہے، نہ دل سے یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، نہ دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کے ذریعے سے پوری امت پہ ایسے لوگوں کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن یہ آئینہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی شکل نہ دکھانی ہوتی تو یہ باتیں کبھی قرآن میں نہ آتی۔ قرآن میں آنے کا مطلب یہ ہے، مثال ان کی دی جا رہی ہے، لیکن سمجھایا اس امت کو جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے اصول ہیں، یہ اللہ کے معیار ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے کر دیا۔ اگر اس پہ پورے اترو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان پہ پورے نہیں اترو گے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے جو اللہ کی مغضوب علیہ لوگ ہیں، تو پھر تم ان کے ساتھ ہوگے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِكُفْرٍ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً بے شک یہ داخل ہوئے تو کفر میں تھے۔ یعنی جب آپ کی مجلس میں، آپ کے پاس محفل میں آئے تو یہ زبان سے انہوں نے کہا، ان کے دل میں کفر تھا، یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور بے شک بھی اسی کفر کے ساتھ داخل ہو گئے۔ یہ آپ پہ ایمان نہیں لائے، زبانی کہہ رہے ہیں، عمل ان کا ایسا نہیں ہے، نہ یہ عمل کے کوشش کرنے والے ہیں، یہ زبانی صرف تاکہ ہمارے اوپر ایک لیبل لگ جائے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ منہ سے کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل کفر سے بھرے ہوئے۔ جب یہ آپ کے پاس آئے
اور اسی کفر کے ساتھ خالی نہیں کیا ان کو، نہ آپ کی محبت آئی، نہ اللہ کی محبت آئی، نہ دین کی محبت آئی، نہ قرآن کی محبت آئی، اسی کفر کے ساتھ یہ واپس چلے گئے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، بے شک وہ کفر کے ساتھ آئے اور بے شک اسی کفر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس چلے گئے، کیونکہ منافق دین کا اقرار دل سے نہیں کرتا، وہ زبان سے کرتا ہے۔ دل سے اقرار کیا ہوتا ہے؟ عمل سے ثابت کرنا۔ لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھتا ہے، اس کو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ لا الہ کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کیا ہے۔ یہ انسان کے عمل سے، انسان کے جسم سے یہ نکلیں، تو ان کے قول اور فعل الگ الگ ہیں۔ آج ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے بھی قول اور فعل الگ ہیں؟ کیا ہماری زبان اور ہمارا دل ایک جیسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے؟ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اللہ تو خوب جانتا ہے یہ دلوں میں جو کفر چھپائے بیٹھے ہیں، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یہ نہ ایمان کی نیت سے آئے، نہ ایمان انہیں نصیب ہوا، اور اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کو۔ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے رہے، دنیا میں وہ سارے کام کر رہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی صف اول کے نمازی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتے تھے، لیکن صرف زبان سے، دل سے نہیں تھا، عمل سے نہیں ثابت کرتے تھے، خالص نہیں تھا عمل اللہ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے یا مسلمانوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہم جانتے ہیں خوب، زبان اور دل اللہ جانتے ہیں کہ دل میں اگر ہوگا تو انسان کے عمل میں آئے گا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والے، تو دیکھے گا ان میں سے اکثریت لوگوں کی، یُسَارِعُونَ فِی الْإِثْمِ، یہ یُسَارِعُونَ نیکی نہیں کرتے، یہ گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں، گناہ انہیں اٹریکٹ کرتے ہیں، گناہ انہیں اچھے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کی طرف یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، حالانکہ نیکی میں جلدی کرنے چاہیے۔ جیسے اذان ہوئی تو نماز کی جلدی کرنی چاہیے، رمضان آیا تو روزے کی تیاری، اللہ نے کشائش اگر دی ہے تو حج کی تیاری، عمرے کی تیاری، کسی کی مدد کرنی ہے اگر جیب اجازت دیتی ہے اس میں جلدی، لیکن یہ گناہوں میں جلدی کرتے ہیں۔ کون؟ جو صرف زبان سے دعوے دار ہیں ایمان کے، جو دل سے دعویٰ نہیں ہے جن کا ایمان کا، وہ تصدیقم بالقلب نہیں ہے۔ والعدوان، اور اللہ کے حکموں کو توڑنے میں انہیں جلدی ہوتی ہے کہ بس یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی عزتیں یہ ہمیں مل جائیں۔ یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے اور گناہوں کی طرف بھاگ بھاگ کے جانے والے ہیں۔ وَأَكْلَمِهِ السُّحْتِ، اور یہ کھاتے ہیں، اکلہم کہتے ہیں کھانا، ایسا کھانا جیسے خوب رغبت سے کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، جیسے انسان ولیمے میں یا کسی شادی میں جا کے کھاتا ہے نا، اس طریقے سے جا کے کھانا، دعوتوں کا کھانا ہے۔ سحت، حرام، وہ چیزیں کھاتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، جس نے اللہ نے روکا ہوا ہے، یہ وہ کھاتے ہیں، اور کوئی تھوڑی بہت نہیں کھاتے، خوب خوب کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا عمل ہے، یقیناً ضرور بر ضرور یہ عمل جو یہ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ کون سا؟ گناہ میں جلدی جلدی کرنا، ہر طرف گناہ، ہر وقت گناہ کے بارے میں سوچنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی حدوں کو توڑنا، اللہ کے قانون کو پامال کرنا، نیکیوں سے دور بھاگنا، اور ہر اس چیز کی طرف رغبت ہو جانا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کہ اللہ نے نظر کی حفاظت کہا تو یہ بد نظری کرتے ہیں تو خوب کرتے ہیں، اللہ نے حرام سے منع کیا، خوب کھاتے ہیں، اللہ نے دین بیچنے سے منع کیا، خوب خوب بیچتے ہیں، خوب خوب کمائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ حرام خوری میں اس چیز سے ناجائز مال جو ہے، سحت اس کو کہتے ہیں، وہ مال جس کی کوئی جڑ نہ ہو۔ جڑ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جڑ بنتی ہے تو انسان کی نیکیاں پھر پھلتی پھولتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے۔ جس کی جڑ نہیں ہوتی وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ تو یہ بے جڑ قسم کا، غلط قسم کا حرام کام، یعنی مال نہیں ہے صرف، اس میں ہر کام جو حرام ہے یہ اس کو کرتے ہیں، اور خوب خوب کرتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان کے اعمال اللہ کو یہ بڑے ناپسند ہے، بہت برے اعمال ہیں۔ اور برے اعمال کب انسان کو پتہ چلے گا؟ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور انسان پیش ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے لیے ہم نے جو کچھ کیا، دنیا کے لیے جو کچھ ہم نے کمایا، یہ کتنی ہم نے برائی کمائی اور ہم نے اچھائیوں کو چھوڑ دیا۔ آج دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، وہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں تو آگے نہ ختم ہونے والی اربوں خربوں گنتی ختم ہو جائے گی، وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔